بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا ایمان افروز اور عبرتناک واقعہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید ہمیں صرف احکام ہی نہیں دیتا بلکہ ایسے واقعات بھی سناتا ہے جو عقل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں اور دلوں میں ایمان تازہ کر دیتے ہیں۔ انہی عظیم واقعات میں سے ایک واقعہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا، جو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی قدرت کے سامنے عقل بھی عاجز ہے اور وقت بھی بے بس ہے۔ یہ واقعہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے یعنی حیات بعد الموت پر کامل یقین عطا کرتا ہے۔ اجڑی ہوئی بستی کا منظر۔ ایک دن حضرت عزیر علیہ السلام ایک ایسی بستی سے گزرے جو مکمل طور پر ویران ہو چکی تھی۔ گھر ٹوٹے ہوئے تھے، دیواریں گری ہوئی تھیں، چھتیں زمین بوس ہو چکی تھیں اور ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ وہ بستی کبھی آباد تھی، وہاں زندگی تھی، رونق تھی، مگر اب وہاں صرف کھنڈرات باقی تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو قدرت الہی پر غور کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا جو دراصل سوال نہیں بلکہ تعجب تھا۔ اللہ اس بستی کو اس کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ یہ سوال انکار کا نہیں تھا بلکہ اللہ کی قدرت کو سمجھنے کی جستجو تھی۔ 100 سال کی نیند، وفات۔ جیسے ہی حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مشاہدہ کرانے کا فیصلہ فرمایا۔ اسی لمحے حضرت عزیر علیہ السلام کو وفات دے دی گئی۔ ان کے پاس ایک گدھا تھا، کھانے پینے کا سامان تھا، روٹی اور انگور یا کھجور۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پورے 100 سال تک اسی حالت میں رکھا۔ 100 سال گزر گئے، صدیاں بدل گئیں، قومیں آئیں اور چلی گئیں، مگر حضرت عزیر علیہ السلام اسی حالت میں رہے۔ دوبارہ زندہ کیا جانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ فرمایا۔ آنکھ کھلی تو سب کچھ ویسا ہی نظر آ رہا تھا جیسے کل ہی کا دن ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سوال فرمایا، تم کتنی مدت یہاں رہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے عرض کیا، 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں بلکہ تم 100 سال یہاں رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے کھانے اور پینے کو دیکھو، وہ خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھو، گدھے کی ہڈیوں کا زندہ ہونا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا کھانا بالکل تازہ ہے، نہ سڑا نہ خراب ہوا، مگر جب گدھے کی طرف نظر کی تو وہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے، اب دیکھو ہم ہڈیوں کو کیسے جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ہڈیاں ایک ایک کر کے جوڑ رہی ہیں، ان پر گوشت آ رہا ہے، رگیں، کھال اور جان واپس لوٹ رہی ہے، اور پھر وہ گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا زندہ معجزہ تھا، یقین کا اقرار۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام بے اختیار بول اٹھے، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ علم کا وہ مقام تھا جہاں یقین مشاہدے میں بدل چکا تھا۔ بستی کی طرف واپسی۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام واپس بستی کی طرف آئے تو وہاں کا نقشہ بدل چکا تھا۔ جو بستی ویران تھی اب دوبارہ آباد ہو چکی تھی، نئی نسل آ چکی تھی، پرانے لوگ دنیا سے جا چکے تھے۔ کسی نے حضرت عزیر علیہ السلام کو نہیں پہچانا سوائے ایک بوڑھی عورت کے جو کبھی نابینا ہو چکی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ کے حکم سے اس کی بینائی واپس آ گئی۔ تب اس نے حضرت عزیر علیہ السلام کو پہچان لیا۔ تورات کی دوبارہ تعلیم۔ ایک اور روایت کے مطابق بنی اسرائیل میں تورات کا علم مٹ چکا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ کے فضل سے تورات کو دوبارہ یاد کر کے لوگوں کو سکھایا۔ یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل میں سے کچھ نادان لوگوں نے غلو کرتے ہوئے غلط بات کہی جسے قرآن نے رد فرمایا۔ یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اللہ اس سے پاک ہے، یہ ان کا باطل عقیدہ تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اس سے بالکل بری تھے۔ سبق اور پیغام۔ ناظرین کرام،
حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ عظیم سبق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ وقت کا محتاج نہیں۔ 100 سال اور ایک لمحہ اللہ کے لیے برابر ہیں۔ مرنے کے بعد زندہ ہونا حق ہے، اللہ جسے چاہے نشانی بنا دے۔ عقل وہاں رک جاتی ہے جہاں قدرت بولتی ہے۔ یہ واقعہ ہمارے ایمان کو تازہ کرتا ہے کہ قیامت کا دن آ کر رہے گا اور ہر مردہ زندہ ہوگا۔ اختتامیہ: اگر آج انسان کہتا ہے مرنے کے بعد زندگی کیسے ہوگی، تو حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ اس کا جواب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ان عظیم واقعات سے سیکھنے، ان پر یقین رکھنے اور اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چینل حکایات اولیاء کو سبسکرائب کریں۔